عنہ ہیں۔ ساتھ ہی ثانی اثنین پر ایک گفتگو ہوئی تھی کہ ثانی سے مراد کون ہے۔ اثنین میں تو سب متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اثنین میں یہ دو ہیں۔ ثانی میں کون ہے؟ اس پر جمہور مفسرین کی رائے یہ پیش کی گئی کہ ثانی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے ثانی مقابل اول کے ہے۔ ثانی جب آپ ہیں تو اول ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اس پر یہ میں نے اشکال ذکر کیا کہ اول صدیق اکبر کیسے بن سکتی ہے، حالانکہ مقام مرتبہ درجہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق، افضل الانبیاء والمرسلین، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی جس درجے پر بھی فائز ہو تو وہ کسی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور تمام ائمہ نے تصریح کی کہ جو شخص کسی ولی کا درجہ نبوت کے درجہ سے اوپر مانے تو وہ شخص قرآن کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہاں یہ اشکال تھا کہ مرتبہ میں تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، تو یہاں ثانی کس لحاظ سے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں اذ ہما فی الغار، ثانی اس اعتبار سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غار میں پہلے داخل ہوئے، اور صدیق کا پہلا داخلہ غار میں یہ ان کی وفا کی دلیل تھا۔ اور یہ وفا کہ غار میں اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ میری جان کو نقصان پہنچے، محمد مصطفیٰ کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اس خطرے کے پیش نظر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئے۔ تو داخلہ غار کے لحاظ سے صدیق اول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ثانی ہیں۔ تو اس سے یہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں چونکہ بات وفا کی ہے تو نبی اول ہے شان اور مقام میں، اور صدیق اول ہے وفا اور غلامی میں۔ اس لیے بعض مفسرین نے ثانی سے مراد ابو بکر صدیق لیے، تو حیثیت کا فرق ہوگا، اور صدیق اول بھی ہے ثانی بھی ہے، اول بھی ثانی بھی، صحابہ میں اول ہے، امتی ہونے میں اول ہے، مسلمان ہونے میں اول ہے، دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اول ہے، شان اور مقام میں صحابہ کے درمیان اول ہے، اور غار میں داخلہ ہو، خدمت اسلام ہو، جہاد ہو، خلافت ہو،
تو یہ پیغمبر کا ثانی ہے. تو ثانی اور اول کی بحث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے بعد اثنین پر میں نے بات کی کہ اثنین اس میں ظاہر ہے اور اس میں بھی دو ہیں، ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہما یہ ضمیر ہے، اور ہما ضمیر میں بھی دونوں کٹھے ہیں، اس میں ظاہر میں بھی دونوں کٹھے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کر دیا کہ جس طرح ابو بکر صدیق ظاہراً پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح باطناً بھی پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتے. یہاں دوئی نہیں، اثنین اس میں ظاہر میں جمع کیا، ہما ضمیر میں جمع کیا، تو ایمان کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے پھر دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وہ مقام جو اہم تھا پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ قبر میں بھی نبی سے جدا نہیں ہوئے، میدان محشر میں پیغمبر سے جدا نہیں ہوں گے، جنت میں داخلے تک نبی سے جدا نہیں ہوں گے. اور جو کام پیغمبر نے کیا، اگر آپ صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بے عین ہی وہی کام ابو بکر صدیق نے کیا. جس طرح نبوت کا بھار صدیق، نبی کا بھار صدیق کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. خود شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ میں کچھ تصویریں تھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا. او بت، اتنے تک مولوی تمہیں بتائیں گے، بت تھے جی، لیکن تھے کس کے؟ جی اگر بتا دیں تو سارے دربار برباد ہو جائیں گے. تمہیں مولویوں نے یہ بتایا ہوا ہے بت تھے، بت پتھر کے، وہ لوگ پتھروں کے پجاری تھے. اور پھر کوئی جو بے حیا مولوی ہوتے ہیں جی بتوں والی ایتیں یہ نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، کوڈ نمبر ہے. سارے قرآن کا انکار کریں گے اور اپنی عوام کو کہہ دیں گے دیکھو توبہ 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 توبہ، یہ جو ہے نا اشاعتی، یہ بتوں والی ایتیں نبیوں پہ چسپاں کرتی. آپ ذرا ان سے سوال کریں مولوی صاحب خدا کے لیے بتاؤ وہ بت تھے کس کے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مولوی کبھی نہیں آپ کو بتائے گا. بھائی پتھروں کو ہی پوجنا تھا تو مکہ میں تھوڑے پہاڑ تھے؟ پتھروں کو ہی پوجنا تھا تو حجر اسود کو سب سے افضل سمجھتے تھے. وہ فوٹو کس کے بنائے تھے؟ یہ بات کبھی مولوی تمہیں نہیں بتائے گا. بخاری اٹھاؤ، وہ جو صورتیں تھیں ان میں اضافی ہا سورت ابراہیم و سورت اسماعیل، ان میں حضرت ابراہیم کی شکل موجود تھی. اور حضرت ابراہیم کون ہے جی؟ نبی کا نام ہے نا. حضرت اسماعیل کس کا نام ہے؟ بولو گے آج میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، بولو گے تو آگے چلیں گے، نہیں تو جمعہ پڑھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی شکل، حضرت اسماعیل کی شکل،
ان کی صورت تھی، اور عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم ان صورتوں کی تعظیم کرتے ہیں، کالا بکرا کالا ککڑ دیتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کی سور و پکار کرتے ہیں، تو ان بزرگوں کی ارواح کا تعلق ہوتا ہے ان مورتیوں کے ساتھ، اور جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو یشفعوا لنا، یہ بت نہیں، اولئک الاکابر، وہ جن کے یہ فوٹو ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات منات عزا، جن کی یہ مورتیاں اور تصویریں ہیں، ان کی ارواح خوش ہو کر کچھ کام کر دیتی ہے، کچھ کروا دیتی ہے۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ آج یہی عقیدہ ہے قبر پرستوں کا یا نہیں؟ کوئی قبر پرست سنگے مرمر کو نہیں پوجتا، مٹی کو نہیں پوجتا، قبر پہ چونا گچ کو نہیں پوجتا۔ وہاں پر پوجا ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے اس عقیدے سے کہ نیچے بابا سن رہا ہے، اور نیچے والا بابا میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا۔ یہ نظریہ تھا مکہ کے مشرکوں کا، جن کے بارے میں قرآن نے حکم دیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ میرا پیغمبر ان مشرکوں کو قتل کرو، جو ان کے جنازے پڑھو۔ سوچ لو، کیونکہ مرنے کے بعد تو بزرگ ہے، زندگی میں بے ایمان تھے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ ان کے جو مولوی ہیں وہاں سے ابتدا کرو، پیروں اور مولویوں سے ابتدا ہو۔ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفر کے ہیڈ ہیں، سرغنی ہیں، اور کفر کے سردار، بڑے بڑے چودھری، خان، ملک، ابتدا ان سے کرو۔ قاتلوا ائمۃ الکفر۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان انبیاء کو حاجت روا نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہ، توبہ توبہ، تو ہم اللہ تھوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ بھی نہیں، خالق بھی نہیں، رب بھی نہیں، مالک بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، رازق بھی نہیں، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ لیکن یہ ہمارے سفارشی ہے، جب جہاں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور ہم دور سے بھی سننے کے قائل نہیں ہیں۔ روزے پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، اے اللہ کے رسول انظر حالنا، ہماری حالت کو دیکھ لیں، اسما کالنا، ہماری باتوں کو سن لیں۔ آج کا مشرک جو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ایمان سے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم کی صورت یا قبر پہ جا کے جو کہے کہ اے ابراہیم میری تیرے آگے، تیری خدا کے آگے، وہ تو بن گیا مشرک۔
اس کو تو حکم ہے فقتلوا المشرکین، قتل کرو ان بے ایمانوں کو، ایک نہ چھوڑو۔ اور جو بری امام کی قبر پہ جا کے کہے، علی حجویری کی قبر پہ جا کے کہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے سفارش کر دو، تو وہ تو مسلمان ہوگا نا؟ سوچ لو، وہ مسلمان ہے؟ اچھا، یہ ہماری سختی ہے اور تشدد ہے۔ فتویٰ شتویٰ نہ لگایا کرو، کافروں کو کافر کو کافر نہ کہو، مشرک کو، یہ مسئلہ ہے۔ چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، ظالم کو ظالم نہ کہو۔ خیر بہرحال، تو وہ بت عام نہیں تھے، مولویوں پر فرض ہے ان کی حقیقت بیان کرنا۔ لوگوں نے صرف سمجھا ہے جی پتھروں کے پجاری تھے، پتھر کی پوجا شرک ہے اور نبی کی پوجا اسلام میں، پتھر کی مورتی کو پکارے تو شرک ہے، اور یا علی مدد یا رسول مدد، اور قبروں کے طواف، نذر و نیاز، ان کی پوجا پاٹ، کہتے ہیں اس کا نام عشق ہے اور پتھر کی پوجا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لینا کہ سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے، جو معاملہ پتھر کے ساتھ شرک ہے وہ معاملہ امام الانبیاء کے ساتھ کیا جائے تب بھی شرک ہے۔ یا معبود دون معبود، ان کا کوئی فرق نہیں کہ ایک چیز کو معبود سمجھا جائے تو شرک ہے، دوسری چیز کو سمجھا جائے تو شرک نہیں۔ پھر مکہ والے بھی اتنے پاگل نہیں تھے، یہی لوگ تو جب مسلمان ہوئے تو پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ تو خیر وہ مورتیاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل ایک نیا مسئلہ چلا ہے کہ حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ان کو علیہ السلام کہنا، رضی اللہ نہیں کہنا۔ بہت اچھا، یہ نئی تحقیق ہے، حضرت علی رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا ذرا آیت سے نکال کے دے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، آگے رضی اللہ، رضی اللہ۔ تو حضرت علی مہاجرین میں ہیں یا نہیں؟ المہاجرین، سب کو قرآن کہتے ہیں رضی اللہ، اور یہ ایرانی چرسی کہتے ہیں رضی اللہ نہیں کہنا، وہ ساجد نقبی دجال وہ کہ رضی اللہ نہیں کہنا۔ تو میں نے کہا پھر المہاجرین سے ذرا حضرت علی کو نکال کے دکھا، من المہاجرین والانصار، سب کو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ، قرآن رضی اللہ کہتا ہے، اور تو رضی اللہ سے کہتے ہیں حضرت علی کو رضی اللہ کہنا توہین ہے، شرم نہیں آتی۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا ہے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، السلام علیکم، وہاں بھی علیہ السلام کہیں۔ واہ واہ، خوبصورت دلیل دی، السلام علیکم۔ تو میں نے کہا پھر تو کام عام ہو گیا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، عمران خان علیہ السلام، پھر 12 اماموں کے ساتھ خاص کیوں؟ نواز شریف علیہ السلام، شیریں مزاری سلام اللہ علیہا، پھر تو سلام عام ہو گیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لہذا ان 12 کو بھی سلام کریں گے۔ یہ بھنگی کی دلیل ہے۔
کوئی اصطلاح سے واقفیت نہیں، کوئی چیز نہیں. میں نے کہا پھر 12 کے ساتھ خاص نہیں، پھر تو کوئی جس کو سلام کہہ سکتے ہیں علیہ السلام. پھر ایک ملنگ بولا، اس نے بات صحیح کر دی. اس نے کہا کہ ہم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ امام کو نبی کی طرح معصوم سمجھتی ہیں. گل ہوئی نا. تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی کی طرح سمجھے عظمت و مرتبہ میں، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے. آؤ ذرا اپنی جگہ پہ آؤ، پھر پتہ چلے یہ کون سی دلیل ہے. السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو علیہ السلام کہہ دیں. جو اصل تمہارا عقیدہ ہے اس پہ آؤ نا، کہ 12 اماموں کو ہم معصوم سمجھتی ہیں، 12 اماموں پہ ہم وحی کا نزول کے قائل ہیں، ان پہ وحی آتی ہے. 12 امام شریعت کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، 12 امام تحلیل و تحریم کے مستقل مختار ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو خالصتاً کفر ہے، خالصتاً شرک ہے. اگر کسی خمینی کے چیلے میں جرت ہو تو یہ عقیدہ بیان کر کے دکھائے. صرف کتابوں میں لکھتی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں اور ان تصویروں کو مٹائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. یہ خود شیعہ کتب میں موجود ہے. تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا. اور صدیق صرف زمین پہ نہیں، 10,000 سے زائد، 10,000 فٹ سے زائد بلندی کی غار ثور، وہاں پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جا کے پہنچایا. تو اس لیے میں کہتا ہوں نبی کا وزن بھی صدیق نے اٹھایا، اور نبوت کا بھار خلافت والا بھی صدیق نے اٹھایا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آگے ذرا جملہ دیکھنا، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے کہا اپنے صحابی کو، پیغمبر نے کہا اپنے صحابی کو. اب اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا کہ یہاں صاحب سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ صرف قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک پڑھ لو کہ منصوص طور پر فرد معین پر صحابیت کا اطلاق وہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے، حضرت علی کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. حضرت زید کا نام قرآن میں آیا لیکن صاحب کی تصریح وہاں پر بھی نہیں. اور آیت بھی وہ جو سب متفق، اسی پر ہمارے سب فقہا متفق کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بڑے بڑے مجتہد مفتیان کرام سب کے سب متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت نسکتی سے ثابت ہے. وَمَنْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ فَهُوَ كَافِرٌ. جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ آدمی کافر ہے. اب کوئی شیعہ ذرا پیش کرو جو صدیق اکبر کو صحابی مانتا ہو یا حضرت صدیق کی خلافت مانتا ہو، اور اس پہ تمام اہل سنت متفق ہے.
آپ کے کراچی کے مفتیوں کا دماغ خراب ہے. ہمارے بھائی ہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی شرم کرو. سب فقہا، یہ میرا فتویٰ نہیں، تمام امت کے علماء کا فتویٰ ہے. ایک بات یہاں پر ہمارا کام ہے چونکہ صفائی کرنا، صرف فضائل بیان کرنا نہیں. یہاں پر اہل تشیع کی طرف سے ایک دو معروف سوال ہے. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں صاحبی ہی، صاحب کے لفظ میں شان نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت والا مقام نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو صاحب الدار، گھر والا، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ صاحب الحمار، صاحب الدار، صاحب السوق، صاحب السجن، جیل کا ساتھی. اس صاحب میں تم اتنا زور لگاتے ہو، اس صاحب میں کون سی فضیلت ہے؟ صاحب ہی. اب ذرا خیال کرنا، ہم کہتے ہیں بہت اچھا، آل میں کون سی فضیلت ہے؟ ایک ہوتا ہے سیدھا جواب، وہ ذرا مزہ نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے کہ اگلے کو سر سے پکڑ کے سمجھانا. آل کے لفظ میں کیا فضیلت ہے؟ آل فرعون فضیلت ہے؟ آل لوط، آل لوط، آل فرعون، فرعون کی آل، لوط کی آل، جس سے آنکھ میں آیا. اب کیا بنے گا؟ آل فرعون. اب کوئی کھڑا ہو کے کہے آل کی کون سی فضیلت ہے؟ بھائی وہ تو فرعون کے ساتھ آل ہے، اور بھی بڑی آلیں موجود ہیں. تو اب مجتہد صاحب اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اگر صاحب میں کوئی فضیلت نہیں نا، پھر آل میں بھی کوئی فضیلت نہیں، اور اہل میں بھی کوئی فضیلت نہیں. اہل النار، جہنم والے. اب بریکیں پھیلوں گی، اس لیے اب سن، مضاف شرف حاصل کرتا ہے مضاف الیہ سے. نفس آل میں کوئی فضیلت نہیں. آل فرعون کی بھی ہے، حامان کی بھی ہے، قارون کی بھی ہے. مضاف الیہ فرعون ہو تو آل کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. لیکن اسی آل کا مضاف الیہ محمد مصطفیٰ بن جائے، آل محمد، تو اب آل کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو وہ اس آل کے لفظ کی شان بلند ہو گئی. اسی طرح ٹھیک بات ہے، صرف صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں، لیکن جہاں صاحب نہیں، صاحب ہی، صاحب ہی، تو اس صاحب کی جب اضافت محمد مصطفیٰ کی طرف ہو گئی تو آل کی طرح اس صاحب کی شان بھی بلند ہو گئی. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی صاحب میں کون سی فضیلت ہے، تو ان کو بولو پھر آل کے لفظ میں کون سی فضیلت ہے. تو فضیلت ملتی ہے نسبت سے، یا نسبت بدل جائے تو فضیلت وہاں ملا کرتی ہے. آل فرعون میں کوئی فضیلت نہیں، لیکن آل النبی کی فضیلت ہے. صاحب فرس، صاحب حمار میں کوئی فضیلت نہیں. صاحب النبی میں وہ شان ہے کہ کوئی شان بعد نبوت کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صحابی کو لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر. جہاں پر بھی اعلی تشیع کے مجتہدین بول رہے ہیں، آج کل میڈیا پر مینکوں کا شور ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی لا تحزن کہا، جبکہ اولیاء اللہ کی شان تو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء اللہ اس کو تو حزن ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ جو اللہ کا ولی ہو اس کو تو حزن ہوتا ہی نہیں. تو صدیق کو حزن ہوا، پتہ چلا وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں، معاذ اللہ. کیوں استدلالات ہے؟ اولیاء اللہ کو حزن نہیں، یا لا تحزن، صدیق کو حزن ہوا. اور خوف اور حزن اولیاء اللہ کو تو ہوتے ہی نہیں. جو انہوں نے لیا، میں نے کہا بہت اچھا، ہمارے پاس پورا قرآن ہے، تم ایک آدھ آیت دیکھتے ہو. تمہیں بتاؤں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تم نہیں سمجھے یہ کون ہے؟ یہ ہے اولیاء اللہ. اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اگر فرشتوں کا ان کو بوقت موت کہنا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کی ولایت میں فرق نہیں پڑتا نا، تو پھر مان لو لا تحزن کہنے سے صدیق کی صدیقیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو قرآن آیا اور ہم نے دیکھا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم. جہاں ایمان اور حزن کو قرآن نے جمع کر دیا ہے، لیکن بنگی کا کیا واسطہ قرآن سے؟ اور جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا، اس کا محل آخرت ہے. آخرت ہے ایک، اور دوسرا اس کا محل فوق الاسباب ہے کہ ما فوق الاسباب امور میں چونکہ فعل صرف اللہ کا ہے، اس لیے ان کو وہ راضی ہیں اللہ کی قضا پر، ان کو حزن بھی نہیں خوف بھی نہیں، رہ گیا تحت الاسباب. تو تجھے بتاؤں، دلیل ہمیشہ دی جاتی ہے محفوظ کی محفوظیت ثابت کرنے کے لیے معصوم کی عصمت کو پیش کیا جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبوت مل چکی ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا اس کو چھوڑ دو. چھوڑا، ڈنڈا سام بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اب ایرانی مجتہد کیا جواب ہوگا؟ پیغمبر ڈر گیا، ڈرے، یکدم سانپ بنا اور پھرے واللہ مدبرا ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بھاگ پڑے. ایک دوسرا فرعون کے اس مقابلہ مناظرہ میں جب جادوگروں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی، وہ چلنے لگی، حرکت کرنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حضرت وہاں پر بھی اوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت موسیٰ کے دل میں خوف آیا. اور وہاں خوف یہ تھا کہ ان کے بھی ڈنڈے ہیں، میرا بھی ڈنڈا ہے. حضرت شیخ جہاں پر بہترین جملہ کہتے تھے،
فرماتے تھے کہ ڈور اپنے ہاتھ وچ نہیں، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ڈرے اس بات سے کہ معجزہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی مرضی ہے اور اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو خوف تو آیا کہ نہ آیا؟ بولو، اہم بات ہے، خوف آیا یا نہ آیا؟ اللہ نے فرمایا لا تخف لا تخف انک انت الاعلی، میرے پیغمبر ڈرو نہیں، لا تخف۔ اچھا، لا تخف کہنے سے حضرت موسیٰ کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، اور لا تحزن کہنے سے صدیق کی صدیقیت پہ فرق کیسے پڑے گا؟ اس بات کو، یہ ہوتی ہے شیعہ محققین کی تحقیق، گدھے کی لات، کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹکڑا کہیں سے لیا، چونکہ ان میں حافظ قرآن تو ہے کوئی نہ کہ پورا قرآن دیکھ لے، ایک ٹکڑا لیا باقی سارے قرآن کو چھوڑ گئے۔ اس کی تو اور میں مثالیں پیش کرتا، حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر ہیں، سامنے فرشتے آئے، پہچانا نہیں، بچڑا ذبح کر کے بھون تل کے لے آئے، لما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا کہ ان کے تو پروگرام ہی نہیں کھانے کا، ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں انا منکم وجلون، مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ڈر ہے تحت الاسباب، اسباب کے درجہ بھی۔ تو یہاں رابطی بدماش کا یہ کہنا کہ حزن آئے تو پھر ولایت نہیں، تو یہ ایسی جہالت ہے کہ کم از کم پورا ایران اس پر 10 دن ماتم کرے تب بھی ان کی جہالت دھلائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات، لا تحزن، غم نہ کرو، سبحان اللہ، یہ تسلی پیغمبر کریم دے رہی ہے اور ہے من جانب اللہ، مخبر رسول مضمون ہے من جانب اللہ، لا تحزن، غم نہ کرو، لا تخف نہیں کہا، لا تحزن۔ اور میں نے ذکر کیا کہ حزن آتے ہی محبوب کی فکر میں اور دوسرے کے بارے میں گھبراہٹ بھی۔ اللہ نے یہاں پر بھی صدیق کی شان بیان کی، فرمایا دیکھو وہاں 80,000 یا 6 لاکھ کا لشکر تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، آگے دریا، پیچھے فرعون، انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ 6 لاکھ کہہ رہے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اور جہاں اکیلا صدیق اپنی جان کی فکر نہیں، جہاں فکر ہے تو محمد مصطفیٰ کی جان کی ہے۔ 6 لاکھ کو اپنی جان کی فکر ہے، اصحاب موسیٰ کو کالا اصحاب موسیٰ، وہاں پر بھی لفظ اصحاب موسیٰ، یہ قرآن فرق بتانا چاہتا ہے کہ اصحاب محمد اور اصحاب موسیٰ کے مقام میں فرق کیا ہے۔ وہاں کالا اصحاب موسیٰ، سب حضرت موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اور جہاں اکیلا صدیق تھا، اپنے بارے میں خیال نہیں آ رہا تھا، ان کو اکیلے رہ کے بھی محمد مصطفیٰ کی جان کی فکر تھی، تو ان وفاؤں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آگے پھر اگلا جملہ دیکھنا، ایک ایک لفظ دیکھو قرآن کا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یوں نہیں فرمایا ان اللہ معیا، ان اللہ معیا کا معنی اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ ہونا بھی یوں چاہیے تھا، کیونکہ صدیق کو غم نبی کا تھا، تو تسلی یوں آنی چاہیے تھی ان اللہ معیا، صدیق تو پریشان نہ ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
مَعِیَّ کا معنی میرے ساتھ، اور مَعَنَا کا معنی تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ. مَعَنَا، مَعِیَّ نہیں مَعَنَا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کَلَّا اِنَّ مَعِیَّ رَبِّی، کَلَّا اِنَّ مَعِیَّ رَبِّی، خبردار اللہ میرے ساتھ ہے. مَعَنَا نہیں مَعِیَّ رَبِّی. اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ ضمیر جو تثنیہ کی اس کی تعبیر جمع سے، پہلے تثنیہ اب نا جمع آ گئی، اور تثنیہ کی تعبیر ہی نا سے ہی ہو سکتی ہے. معنا، صدیق گھبرا نہیں، جو اللہ کی طرف سے عصمت، حفاظت، نصرت، رحمت میں محمد مصطفیٰ پر ہے، وہی نصرت، وہی حفاظت، وہی عصمت اور وہی مقام وہ صدیق تجھ پہ بھی اسی طرح ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک اور مقام پہ قرآن بولا، اللہ نے یہاں پر بھی ڈنڈی مارتا ہے بھنگی، کہتے ہیں اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. یہاں پھر کون سا کمال ہوا؟ اللہ تو معیت تو ہر ایک کے ساتھ ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کی معیت تو ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سب کے ساتھ ہے. پھر معنا میں کون سی خصوصیت ہے؟ میں نے کہا یہاں پر بھی سن لے، معیت سب کے ساتھ ہے، وہ معیت علمی ہے، وہ معیت قدرتی ہے، وہ معیت تصرف والی ہے، اور ایک معیت اللہ کی نبی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ نبی، وہ معیت عامہ ہے، یہ معیت خاصہ ہے. وہ معیت عامہ، یہ معیت خاصہ. جس طرح اہل البیت میں سب سواکن الوجود ہیں، وضاحت نہیں کروں گا، لغوی معنی لو نا، سب سواکن جو چیزیں بھی گھر میں رہتی ہیں سب ہیں، ان میں بلی بھی ہے. اسی لیے بلی کا جھوٹا پلیت نہیں ہے. اب نیا مسئلہ آ گیا ہے، بلی نے برتن میں منہ ڈال دیا تو پلیت نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا صرف، کیونکہ بلی سے جان چھڑانا مشکل ہے، وہ سواکن الوجود میں سے. تو گھر میں تو اور بھی بڑی چیزیں رہتی ہیں، فقہا نے مسئلے لکھے، لیکن وہ مراد نہیں جہاں پر اہل بیت خصوصی مرادیں. اسی طرح معیت بھی عام، لیکن پیغمبر کے ساتھ جو معیت ہے وہ معیت ہے نصرت والی، وہ معیت ہے رحمت والی، وہ معیت ہے عصمت والی، وہ معیت ہے حفاظت والی، وہ خاص ہے. اگر یوں سمجھ نہ آئے، یوں سمجھ لو دو نبیوں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فرعون کے دربار میں، اور وہاں پر یہ جملہ کہا اننی معکما، اننی معکما ان اللہ مع المحسنین. یہ معیت مع المحسنین، معکما. اور آپ خود سوچ لیں، ایک معیت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، ایک حضرت ہارون کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایک معیت ہے، اور ایک اللہ کی معیت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. کوئی خصوصیت نہیں ہوگی. سب سے اعلیٰ نصرت، سب سے افضل نصرت وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور ساتھ شریک کس کو کیا؟ ابو بکر صدیق کو. ان اللہ معنا، جو نصرتوں کا وعدہ مجھ سے ہے
वही नुसरतों का वास्ता तुझ से है, सिद्दीक के साथ है। अब ये बात इन्नल्लाह माना कहकर अगला जुमला सुनना। अल्लाह फरमाते हैं फ़अनज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। सिद्दीक परेशान थे, अल्लाह ने खुसूसी सुकून नाजिल किया क़ल्बे सिद्दीक पर। यहां पर ही ज़मीर में मुफस्सिरीन ने इधर उधर बातें की, लेकिन ला तहज़न का सियाक बता रहा है कि यहां पर सकीनतहु अलैहि, वो जिसको हुज़न था सकीना भी उस पे नाजिल हुई है। और वो सकीना किस तरह नाजिल हुई, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी देख लो। इसके बाद फिर मकाम आया बदर का। सकीना कैसे नाजिल हुई, वो आरजी नहीं थी, ये अल्लाह की नाजिल करदा सकीना थी। और सकीना का माना दिल का इत्मीनान, दिल ऐसा मुतमईन हो गया, सारे खदशे खत्म हो गए। हत्ता के बदर वाली रात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अरीश और छप्पर में बुलंद हाथ करके दुआएं मांग रहे थे, और पीछे से सिद्दीक आए, आपके कंधों पे हाथ रख के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलहाका इला रब्बिका, दुआएं बहुत हो गई हैं, अल्लाह तेरी जरूर मदद करेगा, अब बस कर दो दुआओं की। है ना सकीनतहु, गार में रसूल तसलियां देने वाला, और बदर की रात में अबू बकर, ये था वो सकीनतहु अलैहि, उस सकीना और इत्मीनान कल्बी का असर। और फिर यही हुआ, इसमें भी राज था। ये सकीना क्यों नाजिल हुई, इसलिए नाजिल हुई कि अल्लाह की तकदीर में से था कि नबूवत का बोझ अबू बकर सिद्दीक पे आएगा। और उसी तरह हुआ। सबसे सहाबे किराम पे मुश्किल तरीन मरहला था पैगंबर की वफात का, इससे बड़ा कोई गम नहीं था पूरी सहाबा की जिंदगी में। उनके बच्चे ज़बा हुए, उनके करीबी रिश्तेदार बिछड़ गए, उनको मारा गया, आंखें निकाली गई, नेज़ों की अनियों पे लटकाया गया, लेकिन वो सारे जख्म एक तरफ और पैगंबर की वफात वाला सदमा एक तरफ। सबसे ज्यादा सदमा था कि आज अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए और हम आपके दीदार से महरूम हो गए। ये मामूली मसला नहीं था। हजरत अनस कहते हैं, जब आप मदीना में तशरीफ लाए थे तो पूरा मदीना हमें लगता था कि रोशन हो गया है, और जिस दिन आप दुनिया से गए हमें मदीना मुनव्वरा की गलियों में अंधेरा मालूम होता था। हजरत फातिमा, उन्होंने हजरत अनस से पूछा, अताबत अनफुसुकुम अन तुहसू अला रसूलिल्लाह, तुमने ये बर्दाश्त कैसे कर लिया कि अल्लाह के रसूल को तुमने मिट्टी के नीचे दफन किया अपने हाथों से, ये इस चीज को कैसे तुमने बर्दाश्त किया? हजरत अनस कहते हैं, तकदीरुल्लाह यअला वला युला, अल्लाह की तकदीर के सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। हत्ता के सहाबे किराम की हालत क्या, हजरत फारूक आजम जो हौसले का पहाड़ था और बहादुरी और शजाअत में अशद्दो हुम फी अम्रिल्लाह उमर, सबसे ज्यादा मकाम हजरत उमर को यह खुसूसियत थी। हजरत उमर की हालत आप सुनते हैं, मुंह से झाग देने लग गई और आंखें खुश्क हो गई और तलवार सामने लहराने लगे। अला मन काला इन्ना मुहम्मदन कद मात, जिसने ये लफ्ज कहा कि अल्लाह के रसूल पे मौत आ गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। एक तरफ हजरत अब्बास खड़े थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास, वो मस्जिद के दूसरे कोने पे, हजरत फारूक आजम इस कोने पे। हजरत अब्बास कह रहे थे, अय्युहन्नास, ओ लोगो, इन्ना मुहम्मदन बशरुन, अल्लाह की कसम
मोहम्मद मुस्तफा इंसान थे, बशर थे। वइन्नहु कद माता, अल्लाह की कसम, अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आ गई। इन्नहु कद माता अदफिनु साहिबकुम, ये मुस्नद दारमी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करो, अदफिनु साहिबकुम। और अगर वो बात हुई जो फारूक आजम कह रहे हैं कि गशी है, बेहोशी है, आप जिंदा हैं, तो अल्लाह का कानून ये है कि अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में नहीं रखते। अल्लाह मिट्टी को हटा देगा, और पैगंबर अगर जिंदा हुए तो अल्लाह कब्र मुबारक से नबी करीम अलैहिस्सलाम को बाहर ले आएंगे। तुमने तो वजह नहीं की। हजरत अब्बास क्या कह रहे हैं? अगर नबी पाक जिंदा हुए तो अल्लाह मिट्टी को, और आज का बेईमान क्या कहता है? हयात दुनियावी, हकीकी, हिस्सी, इसी कब्र में। धौर बेईमाना, तेरा क्या ताल्लुक है सहाबा के साथ? ये नबी का चच्चा है, और कहते हैं अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में नहीं छोड़ते। अगर पैगंबर जिंदा हुए तो अल्लाह बाहर निकाल ले आएंगे। और ये लड़ाई कर रहा है, हयातुन नबी, हयातुन नबी, हयातुन नबी, यहां तक आगे हयातुन नबी। भाई कौन सी हयात? वो शुहदा वाली मानना, जन्नत की हयात मान नहीं, फिर दुनियावी भी कि हकीकी भी ते हिस्सी। अभी एक दज्जाल खैबर पख्तूनख्वा में निकला है, वो कहते हैं मैं देखते जागते हुए नबी पाक की जियारत की। इस पे बिद्दी आपस में लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं। वो कहते तू बेईमान, ये कहते तू, मैं कहता हूं दोनों बेईमान। वरना जरा पूछो कि जागते हुए जियारत की तो उस दज्जाल से पूछो कि तू सहाबी है या नहीं। अगर वो सहाबी है तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा ताबी है। बड़ी फजीलत की बात है। और अगर वो जागते हुए भी नबी पाक की जियारत करके सहाबी नहीं बनाना, तो फिर मान लो अबू जहल की नस्ल काफिर है, क्योंकि नबी को जागते हुए देखने वाला ईमान हो तो सहाबी, ना हो तो अबू जहल है। और फैसला खुद करो। इस पे मुनादरे हो रहे, इस पे गुफ्तगुएं जारी है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। हजरत फातिमा को तो बेदारी में नहीं मिले, अबू बकर सिद्दीक को तो आप बेदारी में नहीं मिले, इतनी मुश्किलात भी आई, कभी नहीं आए। हजरत अली मुआविया कि तो वहां मैदान सिफ्फीन जमल में आप तशरीफ नहीं ले आए बेदारी में, पता नहीं आप सुन भी रहे हैं कि नहीं। आइम्मा के इख्तिलाफ रहे, इमामों के पास आप बेदारी में नहीं आए कि ये मसला यूं है। मुहद्दिसीन की रिवायत में इख्तिलाफ रहे, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई की रिवायतें आपस में टकराती रही। इनको तो आपने नहीं समझाया कि मेरा फरमान यूं है और तुम यूं। और जहां खैबर पख्तूनख्वा के दज्जाल के पास आलम बेदारी में फला मस्जिद में मैंने देखा है, धौर बेईमाना। लेकिन है बड़ी खुशी की बात, अब अहले बिदत ने जो असल गंद था ना, उसको ज़ाहिर करना शुरू किया है। हम कहते थे कि ये बड़े बेईमान है, तुम कहने नहीं इतनी सख्ती न करो। अब गंद आने लगा सामने ना, भाई असल अंदर क्या है, अंदर वाला कुफ्र अब सामने आने लगा। तो खैर बहरहाल वापस आ जा। कौन सी बात थी? सकीना। ये शाबाश। बस आज खत्म करता हूं 1 मिनट में, मजमून कुछ और फिर अगले जुमे पे होगा। सकीनतहु, हजरत अब्बास इस तरफ, हजरत फारूक इस तरफ, सारे साहबा परेशान, मुस्तरब, सबके दिल जख्मी। लेकिन उसी सकीना का असर था कि अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे खड़े हुए। अनज़लल्लाहु सकीनतहु, ये आरजी नहीं थी, ये दायमी थी। अल्लाह ने सुकून नाजिल किया। और हमिदल्लाह,
حمد و ثنا کے بعد فاروق کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کے سامنے کون بولے؟ لیکن جہاں ذرا لفظ سننا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ننگی تلوار سامنے ہے، لیکن دل اتنا مطمئن ہے، یوں نہیں کہتے عمر، نہیں، ایھا الرجل علی رسلک، ایھا الرجل، علماء جانتی، کوئی وصف نہیں ذکر کیا، کوئی خطاب نہیں دیا، جس طرح کوئی انجان آدمی ہوتا ہے، ایھا الرجل، او جنیاں، ایھا الرجل، او مردہ، مرد، یعنی یوں حضرت صدیق نے خطاب کیا کہ جان پہچان ہی نہیں، یوں نہیں کہا یا عمر یا اخی، او میرے بھائی، او میرے، نہیں، یہاں مسئلہ تھا شریعت کا، اور صحابہ وہ تھے جب شرعی مسئلہ آتا تو وہ اپنے دوستوں سے بھی اجنبی بن جایا کرتے تھے، کوئی رعایت نہیں یا اخی۔ آج کل تو بڑی رعایتیں شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑی تباہی تب ہوتی ہے جس جماعت سے انصاف اور عدل ختم ہو جائے، وہ جماعت برباد ہوتی ہے۔ اور انصاف عدل کا تقاضا وہ یہ ہے کہ جماعت کے مشن کو دیکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ یہ فلانے مولوی دا پتر ہے، فلانے پیر کا بیٹا ہے، فلانے بزرگ کا بیٹا۔ جب ان نسبتوں کی طرف ان کی پوجا شروع ہوتی ہے کہ یہ فلاں شیخ کا بیٹا ہے، جتنا بے ایمان بھی ہو نا، خیر ہے تو شیخ کا بیٹا، جتنا الو کا پٹھا خبیث ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے شیخ کا بیٹا ہے۔ تو تمہارا شیخ بڑا ہے یا پیغمبر نوح بڑے؟ نوح کے بیٹے کو تو اللہ نے کشتی سے نکال دیا، خنزیر کو بیٹھنے دیا۔ تو یہ رعایتیں کرنے والے کبھی دین کے خادم نہیں ہوتے۔ اب ذرا دیکھ صدیق کا انداز، حضرت فاروق سے جتنا صدیق کا تعلق تھا دنیا میں اس کی نظیر ہی نہیں، لیکن جہاں پیغمبر کی مشن کی بات آئی تو وہاں کوئی نہیں کہا عمر میرے بھائی فلاں، نہیں، ایھا الرجل علی رسلک، جلی بن، ٹھہر جا۔ انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے اوپر سے آیت پڑھی، نہیں تو پڑھتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ عمر گھبرانے کی بات نہیں، نبی تو اسی قبر میں زندہ ہوں گے، یوں نہیں پڑھا۔ خیال کرو آج کل میری تقریروں کے ان دجالوں نے ٹکڑے نکالنے شروع کیے، جہاں بات نامکمل ہوتی ہے درمیان سے ٹکڑا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے بدحواس ہو گئے کہ درد اتنا بڑھ گیا کہ اب تقریروں میں بھی شیطانی کرنا شروع کر دی۔ تو جتنے ساتھی ہیں اصل تقریر سن لیا کریں، ہمیں فون کرنے کی ضرورت نہیں، اصل تقریریں محفوظ ہیں تو وہ سنا کرے، ورنہ اتنے دجال ہیں وہ تقریروں کے ٹکڑے نکال کے سیاق سباق ختم کر کے اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اصل تقریر سنا کرو۔ تو خیر حضرت صدیق نے نہیں کہا کہ حضرت عمر پریشان نہ ہو، آپ نے تو فرمایا جو میری قبر پہ سلام پڑے گا میں سن لوں گا، تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو جہاں آپ کی قبر ہوگی آپ درود پڑھیں گے، آپ سن لیں گے، اور عالم بیداری میں بھی کبھی کبھی آئیں گے، پریشانی کا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے؟ یوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قال اللہ انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون۔ یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا، ایتیں پڑھی۔ جب حضرت
सिद्दीक ने ये ऐतें पढ़ी जो आज इशाअतुत तौहीद वाले पढ़ते हैं और लल्लड़ बेचारे मौलवी को बुखार हो जाता है। अगर आपको शक हो किसी लल्लड़ की मस्जिद में आप नमाज पढ़ाते हुए 2 रकतें पढ़ो, एक में पढ़ो इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, और दूसरी में पढ़ लो मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल, आपको मस्जिद से निकाल देंगे। तर्जुमा छोड़ो, ये ऐते पढ़ी। अब हजरत फारूक आजम, सुभान अल्लाह, हदीस में आता है जसा अला रुकबतैहि, बुखारी शरीफ, हजरत उमर अपने घुटनों के बल गिर गए। कुरान सुनकर हजरत उमर अपने घुटनों के बल गिर गए। रुकबते कुरान सुनकर फारूक आजम अपने घुटनों के बल गिर गए, नीचे गिर गए। अगर कोई पाकिस्तानी मौलवी होता तो वो कहे अच्छा मैंने नहीं समझा, तूने ज्यादा समझा है, मुझे कुरान नहीं आता, तुझे ज्यादा आ गया है, कुरान पढ़ के लोगों को गुमराह करते हो, आजकल तुझे कहती है। लेकिन वो पैगंबर का शागिर्द था और काना बक्का फल्ले किताबिल्लाह, फारूक आजम की ये शान थी, काना बक्का फल्ले किताबिल्लाह, कुरान की आयत जहां आ जाती थी फारूक आजम रुक जाते थे। वक्का फल्ले किताबिल्लाह का एक माना ये है वहां ठहर जाते थे। गिरे, फिर मिंबर पे आए, दूसरे दिन मिंबर पे आए बुखारी शरीफ, और अब शुरू करते हैं राहिमल्लाह अबा बकरन, अल्लाह रहमत करे अबू बकर सिद्दीक पर, मेरे कदम भी डिगमगा गए थे। हजरत सिद्दीक अकबर अल्लाह की रहमत का बादल बन के बरसा। और ये जो इन्होंने ऐतें पढ़ी, कहते हैं खुदा की कसम मेरे ज़हन में नहीं थी, मुझे तो यूं महसूस हुआ कि ये ऐतें अब नाजिल हो रही हैं। ये ऐतें मेरे ज़हन से निकल गई थी। अबू बकर सिद्दीक पे खुदा की रहमत हो, उन्होंने पढ़ के मसला समझा लिया। लोग कहते हैं सहाबा का इख्तिलाफी मसला है, मैंने कहा इख्तिलाफ था लेकिन खत्म हो गया। कोई तुम्हें पता नहीं चला, इख्तिलाफ हुआ लेकिन दूसरे दिन फारूक आजम ने यही ऐतें पढ़ी। और उसके बाद बुखारी उठाओ, पूरे मदीने की गलियों में जो सहाबी भी गुजर रहा था 1.25 लाख सहाबा की जुबान पे जारी था इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। सब सहाबा इन्हीं आयात को पढ़ते हुए गलियों में गुजर रहे थे, जिस गली में भी जाते सब यही पढ़ रहे थे इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, यही ऐतें पढ़ रहे थे। शुक्र है वहां लल्लड़ कोई नहीं था, नहीं तो ये तो उधर ही मर जाता। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून सुनकर पूरे मदीना और मदीना में आने वाले साहबा, बुखारी पढ़ रहा हूं, सबकी जुबान पे ये ऐतें आ गई। तो अनज़लल्लाहु सकीनतहु, ये वही सकीना थी जो सिद्दीक के कल्बे अतहर पे उतरी, और इसी सकीना का असर था सब सहाबा परेशान हो गए। हजरत फारूक आजम भी पीछे हटाए कि मानीने ज़कात के साथ किताल नहीं करना, फलाने के साथ नहीं करना, क्योंकि ऐशोदा कलमा गो बेईमान है, ये कलमा पढ़ने वाले हैं। हत्ता के फारूक आजम ने हदीस भी पेश की, रिवायत भी पेश की, लेकिन सिद्दीक ने कहा सुभान अल्लाह, ये वो सकीना अकेला सिद्दीक, और हर तरफ से फितने, और सहाबा मशवरा दे रहे हैं फारूक आजम कि थोड़ा जिया जली बन, थोड़ा सा नरमी करो, फारूक आजम का मशवरा। लेकिन बात सिद्दीक अनज़लल्लाहु सकीनतहु, उस सकीना का ये असर था कि फारूक आजम को हजरत सिद्दीक ने गरज के कहा कि फारूक जाहिलियत में तो बड़ा बहादुर था, ख्वारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम में ढिला हो गई है,
وہاں تو بڑا جری تھا، یہاں کمزور ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم، اگر جنگل کے درندے مدینہ میں آ جائیں اور ہماری مائیں بیٹیوں کو جہاں پر مدینہ میں آ کر کھانا بھی شروع کر دیں، کعبہ کے رب کی قسم میں زندہ ہوں، اجن کا صوبہ انا حیون، میں زندہ ہوں، اور پیغمبر کے دین کو کمزور کیا جائے، پیغمبر کے دین پہ حملہ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت صدیق نے تلوار لہرائی اور فرمایا میرے ساتھ ایک بھی نہ ہو، میں اکیلا صدیق ہر دشمن اسلام کے خلاف لڑوں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بھئی ہم نے سنا شرح اللہ لی صدری، اللہ میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پھر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ تھا انزل اللہ سکینتہ علیہ وآخر دعوانا